ایک ماں اپنے بچے کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے صرف اس ڈر سے کہ وہ ڈوب نہ جائے۔ ایک کسان اپنی فصلوں کو، اپنی محنت کو، اپنی مزدوری کو ڈوبتا دیکھ رہا ہے مگر وہ کچھ کر نہیں سکتا۔ کے پنجاب اور سندھ میں پورے کے پورے گاؤں ڈوب چکے ہیں۔ یہ سال 2025 ہے اور پاکستان اس میں پوری طرح ڈوب رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو خبر دیں، گلگت بلتستان کے ضلع دیامر میں موسلادھار بارشوں کے باعث سیلابی ریلیں آ گئے ہیں۔ بابو سر میں کلاؤڈ برسٹ سے سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی، شدید لینڈ سلائڈنگ ہوئی، سیاحوں کی 30 سے زیادہ گاڑیاں بہہ گئی۔ ہر ویران، ہر طرف پانی ہی پانی۔ سندھ میں ریکارڈ بارشوں سیلاب نے ہر طرف تباہی مچا دی۔ دادو، مٹیاری، پنو، عاقل، سانگھر، ٹنڈو، محمد خان، جیکب آباد، سکھر ہو یا لاڑکانہ، ہر طرف تباہی ہی تباہی۔ کچے مکانات گر گئے، پکے مکانوں میں کئی فٹ پانی، شہر کے شہر اجڑ گئے۔ مانسون کا زوردار اسپیل، راولپنڈی میں موسلادھار بارش سے جل تھلے، ایک دھمیال کے نشیبی علاقوں میں خطرے کے سائرن بج گئے، پانی گھروں میں داخل، گاڑی ریلے میں بہہ گئی۔ گلشن اقبال کے برساتی نالے میں ڈوبنے والے شخص کی تلاش جاری۔ مگر اس سب کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا اس کی ذمہ دار صرف نیچر ہے، صرف قدرت ہے، یا پھر اس سب کے ذمہ دار ہم خود ہیں؟ ہم نے خود ہی اس کو اپنے لیے تباہی بنایا ہے؟ ہمارا سسٹم ہے یا پھر کرپشن ہے؟ کیونکہ یہ صرف فلڈز نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے سسٹم کا، ہماری گورنمنٹ کا، ہمارے لیڈرز کا، ہمارے پولیٹیشنز کا فیلئر ہے۔ اور آج اگر ہم اس کا سامنا نہیں کریں گے، اس مسئلے کو ایڈریس نہیں کریں گے، تو کل یہ پاکستان کو مٹا کر رکھ دے گا۔ اس سے پہلے پاکستان میں سال 2022 میں تباہ کن سیلاب آئے تھے، جن کے نتیجے میں تقریباً 1700 افراد اپنی جان سے گئے تھے۔ 30 ملین سے زائد لوگوں کو نقصان پہنچا تھا اور پاکستان کو تقریباً 14.8 بلین ڈالرز کا نقصان ہوا تھا۔ 2025 کے فلڈز کی اگر ہم بات کریں تو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی رپورٹ کے مطابق اس سال فلڈ سے اب تک تقریباً 300 افراد مارے جا چکے ہیں، جن میں پنجاب میں تقریباً 150 کے قریب، کے میں تقریباً 60 اور سندھ میں تقریباً 25 کے قریب افراد شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہزاروں گھر تباہ ہو چکے ہیں، ہزاروں افراد بے گھر ہو چکے ہیں اور ان فلڈز کی وجہ سے تقریباً 1000 افراد زخمی ہیں۔ اس سال جون جولائی میں ہونے والے فلڈز نے کراچی سے لے کر سوات، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کے گلیشیئرز تک ہر طرف تباہی مچا کے رکھی تھی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سب کی سب سے بڑی وجہ کلائمیٹ چینج ہے، لیکن سچویشن یہ ہے کہ اب ایسا تو ہوتا نہیں کہ کسی ایک دن آسمان پھٹ پڑے اور پورے پاکستان کو تباہ کر دے، بلکہ یہ ایک ایسا پروسیس ہے جو سلو ہوا ہے اور اب یہ حقیقت بن چکا ہے اور پاکستان کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ PMD کی رپورٹ کے مطابق اس سال جولائی میں ایوریج رین فال کے مقابلے میں 35% زائد بارشیں دیکھنے کو ملی۔ یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ کے مطابق 2024 کے مقابلے میں اس سال گلگت بلتستان میں گلیشیئر زیادہ تیزی سے میلٹ ہو رہے ہیں، پگھل رہے ہیں اور یہ پروسیس تقریباً 30% تک سپیڈ اپ ہوئے۔ ورلڈ بینک کی کلائمیٹ رسک رپورٹ کے مطابق پاکستان اس وقت کلائمیٹ چینج سے متاثر ہونے والی سٹیٹس میں، کنٹریز میں 5ویں نمبر پر ہے۔ ہمارے دریاؤں کا پانی بہت زیادہ تیزی سے اوور فلو ہو رہا ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ گلیشیئرز کا پگھلنا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں اب مونسون پہلے سے زیادہ خطرناک نوعیت کی ہو چکی ہے، بلکہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہر سال فلڈز کا سائن بن چکی ہے۔ تو بیسیکلی ساؤتھ ایشیا کا مونسون سسٹم اس وقت شفٹ ہو رہا ہے، بدل رہا ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ انڈین اور عربین اوشن کا ٹیمپریچر گرم ہو جانا ہے۔ IPCC کلائمیٹ اسسمنٹ رپورٹ کے مطابق یہ کلائمیٹ ایمرجنسی ہے اور پاکستان اس وقت اس سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے، لیکن نیچر کو، ویدر کو، کلائمیٹ چینج کو آپ ساری چیزوں کے لیے ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے۔ آپ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کراچی، لاہور اور راولپنڈی جیسے بڑے شہروں میں نالوں کا جو نظام ہے، سسٹم ہے، ان پہ کس طرح سے پلاسٹک پھینکا جاتا ہے، گند پھینکا جاتا ہے، سیوریج پھینکا جاتا ہے، روڈ سائٹس پر، ندی نالوں میں غیر قانونی تجاوزات بنائی جاتی ہیں اور ان ساری وجوہات کی وجہ سے جب پھر تیز بارشیں ہوتی ہیں، پانی آتا ہے تو پھر پانی کے پاس کوئی پراپر راستہ نہیں بچتا، کوئی پراپر چینل نہیں ہوتا اور یہی وجہ ہے کہ پھر پانی اپنا راستہ خود بناتا ہے، وہ لوگوں کے گھروں میں داخل ہو جاتا ہے، سیلاب بن جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑی الارمنگ بات یہ ہے کہ پاکستان جیسے ہائیلی پاپولیٹڈ کنٹری میں، بڑی آبادی والے ملک میں صرف 10 ڈیمز ہیں۔ واپڈا کی 2024 کی رپورٹ کے مطابق پاکستان اس وقت ہر سال تقریباً 30 ملین ایکڑ فٹ پانی ضائع کرتا ہے اور اس کی وجہ ڈیمز کا نہ ہونا، ریزروائرز کا نہ ہونا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ 2023 میں نکاسی کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے سندھ میں 2 بلین روپیز کا ایک پروجیکٹ لگایا گیا، لیکن یہ پروجیکٹ کچھ ہی مہینوں میں کولیپس کر گیا اور انویسٹیگیشن میں یہ بات واضح ہوئی کہ اس کی وجہ کرپشن تھی، لو سٹینڈرڈ مٹیریل کا استعمال تھا۔ کیونکہ ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ کرپٹ کمپنیز کو، کرپٹ کنٹریکٹرز کو ٹینڈرز دیے جاتے ہیں، ٹھیکے دیے جاتے ہیں اور وہ پھر لو کوالٹی کام کرتے ہیں، لو سٹینڈرڈ مٹیریلز کا استعمال کرتے ہیں اور پھر اس سب کی قیمت عام عوام کو ادا کرنی پڑتی ہے، بے گناہ جانیں جاتی ہیں، بہت زیادہ نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ پاکستان میں پولیٹیشنز کی جانب سے، ہمارے لیڈرز کی جانب سے ہر سال اس سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے وعدے کیے جاتے ہیں مگر کام نہیں کیا جاتا، اور اگر کام کیا بھی جاتا ہے تو وہ اتنا لو سٹینڈرڈ ہوتا ہے کہ جب تیز بارشیں ہوتی ہیں، مونسون
آتا ہے تو وہ سسٹم کولیپس کر جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ دریاؤں کے کنارے پر، پانی والی جگہوں کے کنارے پر غیر قانونی تجاوزات بنائی گئی ہیں اور ان پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کنٹرول نہیں ہے۔ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں کوئی پراپر پلاننگ سے کام نہیں کیا جاتا۔ یہ صرف کلائمیٹ چینج نہیں ہے بلکہ یہ کلائمیٹ کرائم بھی ہے جو کہ ہم لوگوں کی جانب سے، ہماری اتھارٹیز کی جانب سے، ہمارے لیڈرز کی جانب سے کیا جاتا ہے۔ تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ بار بار کیوں ہو رہا ہے؟ سال 2010 میں تباکن قسم کے سیلاب ہوئے، 2022 میں سیلاب سے بہت زیادہ تباہی ہوئی اور اب 2025 میں سچویشن ہمارے سامنے ہے۔ اس سب کی سب سے بڑی ذمہ دار ہماری گورنمنٹ ہے، ہمارا سسٹم ہے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو کہ اس سے ریلیٹڈ ادارہ ہے، انسٹیٹیوٹ ہے، اس کو پراپر فنڈ نہیں دیے جاتے۔ اس کے ساتھ ساتھ پروونشل صوبائی اتھارٹیز جو ہیں وہ اتنی اکوپ نہیں ہیں، وہ اتنی ٹرینڈ نہیں ہیں، اور اس چیز کا ثبوت ہمیں ریسنٹ سوات میں جو واقعہ ہوا اس میں دیکھنے کو ملا۔ ہماری اتھارٹیز کے پاس کوئی ایمرجنسی رسپانس سسٹم موجود نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ فنڈز تو ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں مگر وہ کدھر جاتے ہیں؟ 2024 کی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق پاکستان پبلک سیکٹر کرپشن کے حوالے سے 180 کنٹریز میں سے 140 نمبر پر ہے، اور اس ساری سچویشن کے بعد یہ لگتا ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے، ہماری سوسائٹی نے، ہماری اتھارٹیز نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہر سال فلڈز آئیں گے، سیلاب آئیں گے، لوگ مارے جائیں گے، بے گناہ انسانوں کی جانیں جائیں گی اور ہم تماشا دیکھیں گے۔ لیکن یہ سب کچھ ہمیشہ کے لیے نہیں ہو سکتا۔ بہت جلد ایسا وقت آئے گا کہ ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہوگا، ہمیں اس پر کام کرنا پڑے گا، مگر اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ تو اس لیے ان فلڈز کو لاسٹ ویک اپ کال سمجھ کر آج سے ہمیں اس پر کام کرنا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ درخت اگانے چاہیے تاکہ لینڈ سلائڈنگ نہ ہو، زیادہ سے زیادہ ڈیمز، ریزروائرز، ذخائر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ پانی کو کنٹرول کیا جا سکے، سٹور کیا جا سکے۔ اسی طرح دریاؤں کے کناروں پر، پانی والی جگہوں پر غیر قانونی تجاوزات بنانے پر کنٹرول کرنا چاہیے، اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور ہر ادارے میں کرپشن پر اسٹرکٹ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے اور اس چیز کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ پاکستان اس وقت صرف فلڈز میں نہیں ڈوب رہا بلکہ پاکستان ڈینائل میں، اگنورنس میں، جہالت میں ڈوب رہا ہے۔ اگر تو آج کی ویڈیو انفارمیٹیو تھی اور آپ کو اچھی لگی اور آپ اس سے ایگری کرتے ہیں تو کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔